السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل کریکولم ایکٹیویٹیز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے والدین کی اطاعت یا والدین کی خدمت۔ تو معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور جن سے بے حد مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جو محض اس کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں والدین ہی وہ ذات ہیں جو اپنے آرام و راحت کو بھی اولاد پر قربان کر دیتے ہیں۔ وہ دن رات آرام کیے بغیر اپنے آپ کو اولاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ خود پریشانیاں اٹھا کر بھی اپنی اولاد کو سہولت اور آسائش فراہم کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو ہر مشکل سے بچاتے ہیں اور ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ بس والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اس نعمت کا بدل دنیا کی تمام نعمتیں بھی نہیں ہو سکتی۔ اولاد کی پرورش میں چونکہ پہلا ہاتھ والدین کا ہوتا ہے اور وہ ان کو زمین پر لانے کا ظاہری سبب ہوتے ہیں، اس لیے عام مخلوق میں ان کا مرتبہ اور حق بھی مقدم ہوتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اور ان کے حقوق پر ادائیگی پر دنیا کے تمام مذاہب نے زور دیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بے دین معاشرے میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے پر اس قدر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیتا ہے، اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی پر سخت سزا اور عذاب کی وعید بھی سنا دی ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان میں سے کسی کے سامنے اف تک نہ کرنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ہی والدین کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کو راضی کر کے جنت حاصل کی۔ والدین کی اطاعت اور خدمت کا درجہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کا بار بار حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت بھی ضروری قرار دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ والدین کے حقوق ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ والدین کی وفات کے بعد اولاد پر فرض ہے کہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرے، نفلی عبادات کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، ان کو ثواب پہنچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کیا نقصان ہو سکتا ہے جو ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دے اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے۔ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان، رہائش، لباس، دوسری ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ اس سلسلے میں ان کو پریشان نہ ہونے دے۔ جو اولاد اپنے والدین کی کفالت کرتی ہے، خدا اس کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے اور ہر قسم کی پریشانی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اولاد کے لیے والد کا مرتبہ اور مقام بلند ہے، کیونکہ والد اس کی جسمانی اور روحانی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کے حقوق بھی بہت ہیں۔ والد کی شخصیت اور کردار خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا احترام اور اطاعت کرنا لازمی ہے۔ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں پوشیدہ ہے۔ والد کا درجہ والد سے بھی زیادہ ہے کیونکہ والدہ کا درجہ والد سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ اولاد کی پرورش میں بہت زیادہ تکالیف اور مشکلات برداشت کرتی ہے، ہر وقت اولاد کا خیال رکھتی ہے، اپنے آرام و سکون پر قربان کرتی ہے، اچھی اچھی غذا کھلاتی ہے، اچھا لباس بناتی ہے، اولاد کی اچھی پرورش کرتی ہے اور اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ماں اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کی دعا بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیتی ہے، اس کی دعا سے تو عرش معلیٰ بھی ہل جاتا ہے۔ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے اس کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور جہاد میں جانے کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر تیری ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت کر۔ ایک بار ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ صحابی نے 3 بار یہی سوال پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ ارشاد ہوا، تیرا باپ۔ بس خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کے فرما بردار اور خدمت گزار ہیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت نہیں کرتے۔ تو نافرمانوں کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت و خدمت کریں اور ان سے اپنی فرمانی کی معافی طلب کریں، ورنہ ان کا انجام خطرناک ہوگا اور ان کی اپنی اولاد بھی نافرمان ہو جائے گی۔ ہوپ یو لائک ویڈیو۔